بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی مردوں کے لیے ان کی کمائی سے ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے اور وہ جن سے تمہارا حلف بن چکا انہیں ان کا حصہ دو بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے معزز حاضرین و سامعین گزشتہ آیت میں جو باتیں بتائی گئی تھیں ان سے آپ حضرات کو علم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی پر بھی کچھ نعمتیں دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اور کسی کی تباہی ہو جائے اور ہماری آبادی ہو جائے اس کی تمنا نہیں کرنا چاہیے یعنی عام طور پر کسی بھی نعمت پر کسی کے بھی تعلق سے حسد نہیں کرنا چاہیے حسد کیا ہے اس کی تباہی ہو جائے میرا گھر آباد ہو جائے تو قرآن فرما رہا ہے اللہ جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اپنے فضل سے دیتا ہے جو کچھ دیتا ہے وہ اپنے فضل سے دیتا ہے جس کو جو دیا وہ دے دیا اس کا فضل ہے گویا حسد کرنا اس بندے پر حسد نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل سے مخالفت کرنا تو گویا اللہ سے جنگ ہوئی تو اللہ کے فضل سے لڑائی کرنے کے مصداق ہوا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں سمجھے تمام مخلوق بنایا ہر مخلوق میں ایک ایک چیز رکھ دی ایک ایک خوبی ایک ایک مخلوق کے اندر رکھ دی جیسے زمین بنایا زمین بظاہر یکساں ہے زمین بولے تو سب زمین ہے مگر کسی حصے میں تیل اور پیٹرول ہے کسی حصے میں سونا اور چاندی ہے کوئی حصہ کاشتکاری کے لائق ہے کسی حصے میں پانی ہے جی کوئی حصہ بنجر ہے دیکھنے میں تو زمین بظاہر ایک ہے تو کسی کے زمین کے اسی ایک حصے میں سمجھے الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں ایسے ہی انسان ہے انسان میں الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان میں عورتیں ہیں عورتوں کو الگ چیزیں دیا ہے مردوں کو الگ چیزیں دیا ہے اگر مرد سلطان ہے قاضی ہے فیصل ہے تو عورت ان کو پیدا کرنے والی ان کو جننے والی اگر وہ پیدا نہ کرے تو قاضی کہاں بنیں گے یہ سلطان کہاں بنیں گے یہ بڑے عہدے پر کہاں سے آئیں گے تو لہذا عورتوں کو انہیں پیدا کرنے کے لیے رکھا گیا اور یہ سلطان بنا دیے گئے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ تو اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں کس کو اللہ نے نوازا ہے وہ نواز دیا اس پر حسد کرنا کیا ہے گناہ بہت اچھی بات ہے اسی پر اگر رہ جائے سمجھے
مسلمان پر حسد کرنا حرام، مسلمان پہ حسد کرنا حرام، اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ پہ حسد کرنا سخت حرام، اور انبیاء پر حسد کرنا کفر۔ عام مسلمانوں پر حسد کرنا حرام، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں پر حسد کرنا سخت حرام، اور انبیاء پر حسد کرنا کفر۔ سمجھے؟ جس سے کیا ہو جاتی ہے؟ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ مرد اور عورت یکساں نہیں ہے، خدا کی پیدائش انسانی اعتبار سے مرد الگ ہے اور عورت الگ ہے، مختلف مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ سمجھے؟ عورت میں پیر نہیں ہے، عورت میں نبی نہیں ہے، عورت میں مبلغ نہیں ہے، یہ عورتوں کا جماعتیں جو نکالتے ہیں غلط ہے، چاہے وہ لوگ نکالیں چاہے ہمارے لوگ نکالیں۔ جی، عورتوں کی جماعتیں نکلیں، قافلے نکلیں، قافلے، عورت اس کام کے لیے ہی نہیں، عورتوں کے مدرسے اس نہیں ہے، اب کہاں جانا پڑھنے کے لیے؟ مرد کس کام کا ہے؟ شادی کر لیا، جی نکاح میں لے لیا اس کو، تو عورت کو سب سے پہلے سمجھے حیض و نفاس کے مسائل، جنابت کے مسائل سکھانا مرد کا کام ہے۔ اگر وہ سیکھ کر نہیں آئی تو سکھانا اس کا کام۔ عورت کو پڑھانے کا، عورت کو سمجھانے کا، عورت کو مسائل بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر۔ عورت مرشد نہیں ہے، ولی ہے، مرشد نہیں، پیر نہیں بن سکتی عورت، سمجھے؟ عورت نبی نہیں ہے، عورت مبلغ نہیں ہے، بیان نہیں کر سکتی۔ اگر عورت کو بیان کرنا ہی ہے تو اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے بیٹیاں، نواسیاں، نواسے، سمجھے پوتے پوتیاں وغیرہ وغیرہ کو تعلیم دے سکتی ہے۔ دونوں کی زندگی، یہ دونوں جو ہیں مرد اور عورت، سمجھے، یہ دونوں کو علماء صوفیہ فرماتے ہیں دو ٹریک ہیں، سمجھے، دو پٹریاں ہیں، ایک پٹری مرد کی ہے، ایک پٹری عورت کی ہے، ان دو پٹریوں پر گاڑی چلتی ہے، سمجھے۔ اور یاد رکھنا اس نظام میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کسی معاملے میں عورت کو اور مرد کو برابر لا کر کے برابری کے جو مانگیں آج ہوتی ہیں، اگر اس پر کوئی آگے بڑھ جائے تو گویا وہ نظام حق کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کی تحریک نظام حق کے خلاف، جی وہ صنف نازک ہے اور یہ اونچا مقام رکھتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ صحبت میں آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے کیا مانگو؟ اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ مولا جب تو نے اسے اتنا نوازا ہے تو مولا تو دینے والا داتا ہے، مجھے بھی نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے۔ علم مانگو اللہ کا فضل ہے، عزت مانگو اللہ کا فضل ہے، دولت مانگو اللہ کا فضل ہے، سمجھے، تقوی مانگو اللہ کا فضل ہے، تقوی، پرہیزگاری، یہ سب اللہ سے مانگو، تجارت حلال مانگو، رزق میں برکت مانگو، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ مولا تو فضل بے کرام فرما، فضل بے کرام فرما، ہمیشہ اللہ کا فضل مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب چلیے پھر یہاں سے پھر ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں وہ۔ یعنی گزشتہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ مرد کے پاس جو چیزیں ہیں وہ مردوں کے لیے، مردوں کی جو کمائی ہے، چاہے نیکیاں ہوں چاہے کوئی کمائی، مرد کی کمائی میں، اور مرد کی کمائی مرد کے لیے، عورت کی کمائی عورت کے لیے، سمجھے، اور مرد جو کہ عورت کا نگران ہے، نگہبان ہے، اس واسطے وہ اپنی کمائی میں سے عورت کے حقوق ادا کر سکے گا،
نہ کہ اس کو کسی چیز کا مالک بنا دے. نہ نفقہ دینا ہے. نہ نفقے میں 3 چیزیں جی: روٹی، کپڑا، مکان. کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان. اللہ نے آپ کو جیسی طاقت دی ہے ویسے. بلڈنگ میں رکھنے کی طاقت کا مکان آپ کو اللہ نے دیا ہے، جھونپڑی میں رکھنے کی طاقت دیا. بس اس شوہر کے طاقت کے مطابق شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کیا دے؟ روٹی، کپڑا اور مکان. اور بیوی جو کماتی ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کمانے والی ہونا. بیوی جو کماتی ہے وہ کمائی مرد لے نہیں سکتا. یہی جھگڑے ہوتے ہیں جی. مرد، عورت جو کماتی ہے وہ مرد نہیں لے سکتا. تو کما رہی نا، تیرا کھانا نہیں دیتا نہیں بول سکتا. تم کماتی ہیں، تمہارے لیے میں کپڑا نہیں دے سکتا. تو مال اس کا ہے، وہ اپنی زینت کا سامان کر. پہلے تو غلط بات یہ ہے کہ اس کو کمانے بھیج رہا ہے، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اس کے پیسے پر نظر ڈال کے بیٹھا ہے. تو قرآن فرماتا ہے عورت کا جو مال ہے وہ عورت کے لیے، مرد کا جو مال ہے وہ مرد کے لیے. چونکہ مرد حاکم ہے، عورت اس کی محکوم ہے، تو عورت کی ضروریات کو پورا کرنا کس پر واجب ہے؟ سمجھے؟ ہاں، اب بھی جاؤ کماؤ، میں بھی کماتا ہوں. سمجھے؟ بیوی کو بھی بھیج دیا، خود بھی کما رہا ہے. بولے دونوں مل کو ایک کرے. غیر مسلموں میں جو چیزیں ہیں، دونوں مل کر کے گھر کی گاڑی چلائیں گے. دونوں مل کر کے گھر کی گاڑی چلائیں گے. نہیں، مرد اگر نہیں کما سکتا ہے، معذور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، ایسے میں مرد جب وہ کام نہیں کر سکتا گھر کا، تو اس کام کے کرنے کی ذمہ داری عورت کے اوپر آ جاتی ہے جی. ورنہ وجوب میں داخل ہے روٹی، کپڑا اور مکان. ابھی شاید میں فرمایا جا رہا ہے کہ مردوں کا مال مردوں کے لیے، عورتوں کا مال عورتوں کے لیے. جب معلوم ہوا تو اب فرمایا جا رہا ہے یاد رکھنا، تمہارا جو مال ہے اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے. مردوں کا مرد کو ہو گیا، مرد کا مرد کو ہو گیا، عورت کا عورت کو ہو گیا. تو پورا جمع نہیں لینا. مرد کے مال میں دوسروں کا حصہ ہے، قرابت داروں کا، والدین کا، رشتہ دار کا مال دوسرے کا بھی حصہ ہے. جیسے قرابت دار یا وارثین، ہمارے مال میں دوسروں کا حصہ بھی ہے. یہ حکم کب آیا؟ حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے آپ کو بہت مال عطا فرمایا، سارا مال لا کے حضور کو دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات ظاہرہ کے آخری موقع پر کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، کسی کا حق میرے اوپر نہیں ہے. میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق میں نے ادا نہیں کیا ہے. قیامت کے دن میں ان کو ادا کروں. جو کوئی گھر میں ملا اللہ کے، جو گھر میں ملا اللہ کے. سمجھے؟ یہ سنت صدیق اکبر کی. سمجھے؟ اب دونوں جہاں کے سردار کو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کے کالے ہاتھوں میں کائنات ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جیسا صحابہ نے نبی پر فدا کیا ہے، ویسا غلام اپنے شیخ پر، اپنے رہبر پر قربان کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن آپ کے صاحبزادے مسلمان نہیں تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس دولت تھی. تو آپ نے عبد الرحمن کو، آپ کے صاحبزادے کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، قبول کر لو اسلام. تو انہوں نے انکار کر، میں نہیں قبول کروں گا. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے مال میں سے تم
کو کوئی کچھ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ پائی تک نہیں ملے گی، کینسل کرو۔ اس کے بعد چند دنوں میں حضرت عبد الرحمن اور بالکل قسم کھا لیے، نہیں دوں گا کا اعلان نہیں کیا، بلکہ قسم ہے میرے مال میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ قسم کھا لیے، چند دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن مسلمان ہو گئے۔ تو یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ تمہارے مال میں صرف تمہارا ہی حق نہیں، تمہارے وارثوں کا بھی حق ہے ادا کرنا۔ یہ آیت اس وقت میں نازل ہوتی ہے، قبول اسلام کے بعد، حضرت عبد الرحمن کے قبول اسلام کے بعد۔ حضرت عبد الرحمن بدر کے موقع پر اسلام میں نہیں تھے، احد کے موقع پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اب فرمایا جا رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے۔ یوں ہی مال مزے کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، مال دیا، حقدار بھی دے دیا۔ آپ مالدار ہو گئے، اللہ نے اس کے حقدار بھی بنا دیا۔ آپ کی اولاد حقدار ہے، آپ کے ماں باپ حقدار ہیں، آپ کے رشتہ دار حقدار ہیں۔ میں کسی کو دیتا نہ اللہ مجھے دے، وہ سب تجھے دیا ہی ہے دوسروں کو دینے کے لیے، سمجھے؟ تجھے مال ملا ہی ہے ماں باپ کو دینے کے لیے، تجھے مال ملا ہی ہے اولاد کو دینے کے لیے، تجھے مال ملا ہی ہے غریبوں کو دینے کے لیے، تجھے مال دیے ہی ہیں دین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ مال کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا، اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ وہ جسے چاہے دے دینا، دے سکتا نہیں دے سکتا، اللہ جسے چاہے دے سکتا نہیں دے سکتا، سمجھے؟ جب جسے چاہے دے سکتا ہے اللہ، تو ایک بندے کو نہیں دیا، ایک بندے کو دے دیا، کیا مطلب؟ اس بندے کو اس لیے نہیں دیا کہ جس کے پاس میں نے دیا ہے وہ اس کی خدمت کرے، سمجھے؟ یہ مال نکال، جتنا مال کی محبت دل میں بیٹھے گی اتنی بڑی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، حسد پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، لالچ پیدا ہوگا، اور جب مال کسی کو دے رہے ہیں آپ یا ہم، لینے والا قبول کر لیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا مولا مجھ سے جو بھی خدمت ہوئی یہ تیرا کرم، اور پھر کیا خیال ہونا، جو بھی دیا ہوں میں بہت کم دیا ہوں، مولا اتنا دے کہ میں دیتا چلا جاؤں، میں دیتا چلا جاؤں، سمجھے؟ لینے کی صفت بندے کی ہے، دینے کی صفت اللہ کی ہے، تو اللہ کے صفت عطائی کا مظہر بن، اللہ کی صفت عطائی کا مظہر، بات سمجھ میں آئیے؟ تو اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یاد رکھیے میراث میں کس کا حصہ ہے؟ رشتہ داروں کا حصہ ہے، سمجھے؟ یاد رکھیے ایک آدمی کے پاس مال ہے مگر وارث نہیں ہے، کیا ہے؟ مال تو ہے مگر وارث نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ کسی انجان آدمی سے، یہی قرآن بول رہا ہے مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، کسی اجنبی کو جان نہ پہچان دوستی کر لیا، دوستی کرنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو یہ مال میرے پاس ہے، اس کا میرا کوئی وارث نہیں ہے، میں کسی کو دے نہیں سکتا ہوں، میرے پاس وارث نہیں ہے کسی طریقے سے بھی، لہذا میرے بعد آپ اس میں میرے مال کے مالک آپ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مولا موالات، اس کیا کہتے ہیں؟ مولا موالات، دوست بنا لیا، سمجھے؟ یہ مولا موالات وہ ہے جس کو کوئی اجنبی شخص یہ کہے کہ میرا مال ہے، میرے وارث نہیں ہے، میرے بعد یہ مال تمہارا ہے، اس زبان سے بول، زبان سے بولنا تو قرآن بولتا جب بول دیا تو دے دے، اس کا معلوم، سمجھے؟ یہ ایک عقد موالات ہے، ایک مولا موالات ہے، ایک عقد موالات ہے۔ عقد کہتے ہیں گانٹھ کو، عقد کہتے ہیں وعدے کو، عقد کہتے ہیں حلف کو، جی
وعدے کو الف عقد کہتے ہیں. تو اب کسی سے حلفیہ کہہ دیا، یعنی موالات میں، موالات میں زبان سے کہہ دیا تھا، کوئی اگریمنٹ نہیں، کوئی لکھا پڑھی نہیں، ایسے بول دیا تھا، ایسے بول دیا تو لازم ہو گیا. ایک ایسے آدمی کو جو اجنبی ہے اس سے معاہدہ کر لیا، جی یہ سب تمہارا ہے، یہ سب تمہارا، معاہدہ ہو گیا، میرے من بعد تمہارا مال ہے، معاہدہ ہو گیا. اب ان کے بعد مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا کہ جب اس نے اگریمنٹ کر دیا ہے، مال اس کے حوالے کر دیا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ وعدے کے مطابق اس کے مال کو اس کے حوالے کرے. کون یہ دونوں لوگ؟ مولا موالات، عقد موالات تو ہوا، مگر یہ دونوں کس سلسلے میں آئے؟ کسی کو اپنا بنا لیا، وعدہ کر دیا یا زبان سے بات بیان کر دی، وہ اجنبی آدمی. مگر یہاں شرط یہ ہے کہ اس کا وارث نہ ہو. کیا ہے؟ اس کا وارث ہی نہ ہو. تب اگر وارث ہے تب ایسا کرتا ہے تو وارث کا حق مارنے کی ذمہ داری آ جائے گی. بس سمجھ میں آئی؟ نہیں ایمان شرط ہے، سمجھے؟ یاد رکھنا، یہاں آ رہا ہے، بھی آ رہا ہے. میرے بعد اس مال کے تم کیا ہو؟ وارث ہو، تو لازم ہے کہ حسب وعدہ اس کا حصہ اسے ضرور دیا جائے. یہ مسئلہ ہے. اچھا، اسلامی میراث جاری کرنے کی 6 شرائط ہیں. جی، اسلامی مال کو جاری، اس میراث کو جاری کرنے کے لیے 6 شرائط ہیں، جن میں سے 3 آئیے تشریف لائیے، جن میں سے 3 وارث کی نسبت سے ہیں، جن میں سے 3 وارث کی نسبت سے ہیں اور 2 مال کی نسبت سے ہیں، جی، اور 1 مورث کی نسبت سے. جی، 1 وارث، 1 میراث، 1 مورث. وارث وہ جو حقدار ہے، رشتہ دار ہے، وہ وارث. میراث مال ہے اور مورث مال والا ہے. سمجھے؟ تو وارث کے سلسلے میں سمجھے کیا بتایا گیا کہ 3 شرائط ہیں. کس کے سلسلے میں 3 شرائط ہیں؟ وارث کے سلسلے میں 3 شرائط ہیں کہ وارث مورث کا قاتل نہ ہو. جی، مورث کو قتل کیا ہے اور میراث کے لیے آیا ہے تو اس کو میراث نہیں ملے گی. مورث کو اگر قتل کر دیا تو اس کو میراث نہیں ملے گی، اگرچہ کہ وہ وارث ہی کیوں نہ ہو، اس کو میراث نہیں ملے گی. کسی کا غلام نہ ہو اور کافر نہ ہو. یہ 3 چیزیں کس کے حق میں شرائط ہیں؟ یہ وارث کے حق میں. اب میراث کے لیے 2 باتیں ہیں. ایک، مال مملوکہ ہو اور متروکہ ہو. مال مملوکہ اور متروکہ. مملوکہ کا مطلب جو وارث کے پاس، مورث کے پاس جو مال ہے وہ اس کی ذاتی چیز ہو، اس کے قبضے میں ہو. جی، اس کے قبضے میں اس کی ذاتی چیز ہو. مثلا مورث کے پاس کسی کی امانت ہے، کسی کا قرضہ ہے، کسی کی دین ہے، انتقال ہو گیا، اور وارث آ کر کہتا ہے یہ مال میرے باپ کا ہے، مجھے ملنا چاہیے، مگر وہ مال اس کے باپ کا نہیں. جب اس کا مال اس کے باپ کا نہیں ہے یا اس کے رشتہ دار کا نہیں ہے تو میراث اس کو نہیں ملے گی. جی، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور متروکہ ہو اور کیا ہو، میراث مملوکہ بھی ہو اور متروکہ بھی ہو، اس کے قبضے میں ہو.
تب اس کا حکم یہ آیا. اور پھر ایک شرط کیا ہے؟ مورث کی. سمجھو، مورث رشتہ دار ہو، جیسا بیٹا، بھائی، یہ رشتہ داری ہو. اس میں زوجین کا جو رشتہ آتا ہے، رشتہ داری تو بہت بتائی گئی، زوجین کا جو رشتہ آتا ہے وہ رشتہ میراث میں سے نہیں آتا، ان کا حق ملتا ہے، ان کو دے دیا جاتا ہے جی. اور ایسے ہی دودھ شریک بھائی بہن کے لیے میراث نہیں ملے گی. وہ نکاح کے مسائل ہیں، وہ دودھ شریک بھائی بہن نکاح کے لیے حرام ہے، مگر ان کی اولاد میں حصہ نہیں ہے، پراپرٹی میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یہی قرآن بتاتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں، اور جو کچھ وہ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے اور وہ جن سے تمہارا حل بن چکا ہو انہیں ان کا حصہ دو جی. ان کا حصہ برابر ادا کرو، ماں باپ کا، قرابت داروں کا، اور جن سے تم نے وعدے کیے ہیں ان سب کا حصہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا. دودھ کے سلسلے میں کوئی وارث نہیں ہو سکتا، نسب الگ ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا میراث نہیں سکتا. میں ان کا تمہاری ماں کا دودھ پیا ہوں، ماں کے حق میں، ماں کے مال میں سمجھ میں ہو گیا، اس لیے کہ وہ الگ چلا گیا ہے. دودھ کی وجہ سے نکاح حرام ہے، میراث کے اعتبار سے نہیں، چونکہ دودھ شریک بھائی بہن کی نسل تو آگے دوسروں سے ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا. ہاں اب یاد رکھیے، میراث آپ کے کام کی بات ہے. میراث کب تقسیم ہوتی ہے؟ میت کے مرنے کے بعد، بوقت مرگ، موت کے وقت میں جو اس کے پاس مال ہے وہ اس کی میراث، وہ میراث وارثین کو تقسیم. چونکہ زندہ رہنے تک یہ اپنے مال کا مالک ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، پیر کو دے دیا، خلیفے کو دے دیا، مدرسے کو دے دیا، مسجد کو دے دیا. اگر وارثین کا حق مار کے دیتا ہے تو غلطی پر ہے. وارثین کا حق مار کے اپنی اتھارٹی چلتی ہے، اپنا جو ہے دبدبا چلتا ہے، یہ سمجھ کر ظلم کر کے دیتا ہے تو ظلم کا ذمہ دار ہو گیا. ان کا حق برابر ادا کرنے کے بعد پھر اپنے پاس جو رہتا ہے وہ اگر کسی کو دے دیتا ہے اس کے بعد اس پر جو ہے اولاد اس کی کلیم نہیں کر سکتی. جیسے مسجد کو لکھ کر دے دی، خانقاہ کو لکھ کر دے دی، شیخ محترم کو دے دیے، مدرسے کو دے دیے، آپ کا مال ہے. تو میراث کا بارے میں کیا ہونا؟ وہی مال تقسیم ہوگا جو میت کے پس مرگ چھوڑ جائے. ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا پورا مالک ہے، اس کا حق ہے پورا، اور اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے، مگر ایک شرط کو پورا کرنا چاہیے کہ وارثین کے حق کو نہ دبایا جائے. جیسے حضرت عبد الرحمن کو نہیں دیتا بولے، کفر کی حالت میں تھے، وہ تو میراث کے حقدار نہیں تھے، کفر کی حالت میں تھے، میراث کے حقدار نہیں تھے. تب آپ نے قسم کھائی تھی. کس نے؟ صدیق اکبر کے لوگوں نے تب قسم کھائی تھی آپ نے. اب جب اسلام لا لیے تو قرآن کہہ رہا ہے اب آپ کی قسم نہیں ہے، اب آپ کی قسم نہیں، اب اس کا حق آپ کے پاس ہے، دینا پڑے گا. جیسا کہ اوپر آپ کو معلوم ہوا کہ میراث لینے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے جی. ہماری ہی اولاد، اگر ہماری اولاد زید بکر عمر کی اولاد درمیان میں سے کیا ہو گئی؟ مرتد ہو گئی،
کافر ہو گئے تو کافر ہوا تو میراث کا بھی حق کھو لیا. اب آپ وہ روایتیں لیں گے حضرت سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ان کے باپ کے بارے میں بولیں گے حضور نے ایسا فرمایا ہے کہ احترام کرو یہ کرو. اخلاق کا مظاہرہ الگ ہے, حقات کی ادائیگی الگ ہے. جی معلوم ہوا؟ اچھا, امانت اور قرض ہے, غصب کہیں سے مال ڈاکہ ڈال کر لے لیا ہے, چوری سے لے لیا ہے, اور اس کا کہتا ہے لو میری میراث سے بانٹو. کسی کی امانت بھی دینے کا حق نہیں ہے, کسی کا قرض بھی دینے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے ہی شرائط میں رکھ دیا گیا کہ جب میت ہو جاتی ہے اور تو اس کا کام پہلا کیا ہے, اس کے مال میں سے تجہیز و تدفین کی جائے. تجہیز و تدفین کس کے مال میں سے کرنا؟ مرنے والے کے مال میں. بہت بڑا ثواب ہوں میں کر دوں بولتا ہے, سمجھے. زندگی بھر کچھ بھی نہیں دیا, مرتے میں اٹھا لیتا ہوں وہ ثواب, مجھے دے کفن میں لا لیتا ہوں. آپ کو کہلانے کا حق ہے؟ اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال میں سے کرو, اس کے پاس مال نہیں ہے اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے, اس کی اولاد کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے رشتہ داروں کا. مال رہتا تو حقدار بنتے نہیں تھے, جی مال ہوتا تو حقدار بنتے تھے, جب مال نہیں ہے تو ذمہ دار بنو. کوئی ایسا نہیں ہے, نہ مال ہے, نہ بچوں کے پاس ہے, نہ قرابت داروں کا, کوئی ایسا نہیں ہے. تب ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے کفن دفن کا انتظام کرے. سمجھے, بڑے بڑے لوگوں کا طریقہ یہ رہا ہے, سمجھے, اٹھا کر الگ پیسے رکھ دو. پرانے لوگوں میں طریقہ رہا ہے, اٹھا کر الگ پیسے. کیا کسی کا دلنا نہیں, میرے پیسے اٹھا کر رکھ دیا. بلکہ پرانے لوگ جو ہے وہ جا کر حج کو گئے تو اسی احرام کے کپڑے کو زمزم میں ڈبو کر کے لا کر رکھ لیتے, میرا کفن تیار ہے. حالانکہ حکم نہیں ہے, وہ کپڑے کو انتظار میں نہیں رکھنا چاہیے, کفن کے کپڑے کو انتظار میں نہیں رکھنا چاہیے, اور نہ ہی قبر کو انتظار میں رکھنا چاہیے. پہلے سے قبر کو دیا, نمک ڈال کے رکھا ہے, گیہوں کے موٹے بن کے رکھے, جانے کے بعد وہ موٹے نکال کر یہ موٹا دے. سمجھے, پہلے سے انتظام نہیں کرنا. تجھے آنے کے لیے جو زمین پہلے اللہ نے دی ہے وہی تیرے جانے کی زمین بھی بنا کے رکھے. سمجھے, جس کی خاک جہاں ہے وہاں پہنچے گا. البتہ اس بات کی خواہش رکھ سکتا ہے کہ کسی بزرگ کے بازو مجھے دفن کیا جائے, نیک لوگوں کے بازو مجھے دفن کیا جائے. سمجھے, نیک لوگوں کے بازو دفن ہونے میں بھی نیک لوگ ہمارے پڑوسی ہو جاتے ہیں, ان کے گھر کو جو بھی آتا ہے وہ ہم کو ملتا ہے. سمجھے, ہم اللہ والے نہیں ہیں, ہم گناہ گار ہیں. ہمارا نہ سندل ہوتا ہے, نہ عرس ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی چادر چڑھاتا ہے, نہ کوئی فاتحہ لا کر کے کرتا ہے, کچھ نہیں کرتا ہے. مگر بعض ایک اللہ والے کی مزار ہے, وہاں ہوتے رہتا ہے, وہاں ہوتے رہتا ہے, ہمارے رحمتوں کا نزول ہوتے رہتا ہے. وہ چھینٹے ادھر بھی سمجھے. حضور فرماتے جنت البقیع میں جتنے لوگ دفن ہیں وہ سب میرے پڑوسی. بس سمجھ میں آئی. تو بہرحال کیا بتا رہا تھا, میراث نہیں بات جی, میت کے مال میں سے کیا کرنا چاہیے, تجہیز و تدفین, کفن دفن کا انتظام کرنا. اس کے بعد اس کے قرضے کو ادا کرنا. سمجھے, میت کا جو قرضہ ہے وہ ادا کرنا. مال لوٹ لیے, قرض انہوں کو جا پوچھ لے جیسے قبرستان میں ہی, بھائی میرے سے لیے ہیں, وہ مال بھی ان کے پاس ہے, دیا وہ سب نے, وہ ہمارا, ہم نے پوچھ کو دی, ہم نے معلوم کرائے, تمہیں دیے, انہوں لے جاؤ, لے لی جاؤ, جب ان کی خبر وہاں دیکھو. اس کے مال
اس کے مال میں سے ہی قرضہ بھی ادا کر، اس کے بعد اس کی وصیت پوری کر۔ اس نے وصیت کر دی، جس کو آپ کیا کہتے ہیں آج کے زمانے میں ویل کر، سمجھے؟ اتنا یہ مقام فلاں صاحب، یہ فلاں کے لیے ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق دبا کر کے نہیں کرنا، بلکہ سب کے حق ادا کر کے مزید اللہ نے دیا ہے، سب نے آخرت کا سودا کر لیا، تب وہ وصیت کے مطابق مال بچوں کو نہیں ملے گا، کس کو جائے گا؟ جس کے حق میں وصیت۔ تین باتیں یاد رکھیں، کیا ہے؟ کفن دفن میت کے مال میں سے، قرض کی ادائیگی اس کے مال میں سے، اور وصیت کی ادائیگی اس کے مال میں سے کی جائے، تو یہ قرآن ارشاد فرما دیتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک بڑی پیاری بات یہاں بیان ہو رہی ہے اس آیت کی روشنی میں، صدقے جائیے صدقے جائیے، کیا پیاری بات مفسرین نے بیان کی ہے کہ دیکھیے جو مال غیر مملوک ہو، یہ امانت قرض وغیرہ، یہ ہمارے یہ مملوک کا نہیں ہے، یہ ہماری املاک میں سے نہیں ہے، امانت کسی اور کی، قرض کسی اور کا، کہیں سے مال لوٹ کے لایا کسی اور کا، اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تو ہماری ملکیت نہیں ہو۔ میراث کب بٹتی ہے؟ جب وہ ہماری ملکیت میں ہو، جی وہ ملکیت جب ہماری ہے تو اس ملکیت میں سے ہم وہی میراث ہوگی، اور میراث وارثین میں تقسیم ہوگی۔ اب دیکھیے، ایک آدمی مال رکھا ہے جی، اور اس مال کو جو ہے سارے کا سارا مال اس کے مالک کو واپس دینا ہوگا، مثلا انتقال ہو گیا، اس کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کی پراپرٹی، اس کا جو بھی مال ہے وہ کسی اور کا۔ بکر کا جو مال ہے وہ زید کا ہے، اس کے قبضے میں ہے، بکر کے قبضے میں ہے، یہ اس کا مالک بنا بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے یہ مال میرا ہے، مگر اس کا مال نہیں ہے، وہ کسی کی امانت ہے، کسی کا قرض ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس جو مال ہے وہ رشتہ دار بانٹ نہیں لینا، اس قرض دار کو ادا کر دینا، جس کی امانت داری ہے، جس کی امانت ہے اس امانت کو اس کے حوالے کر۔ اگر آپ تلاش کریں، نہ وہ قرض دار مل رہا ہے، نہ وہ جس کی امانت ہے وہ مل رہا ہے، وہ دونوں نہیں ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ایسے میں وہ مال ان کے وارثین میں تقسیم کر، ان کے وارث کو دے۔ تمہارے باپ کے پاس میں قرض لیا تھا، تمہارے والد کے پاس میں قرض لیا تھا، ادا نہیں کر سکا، دیکھو یہ مال ہے، یہ آپ کا کہ باپ کا مال ہے، لے لو، آپ کے باپ کا مال ہے، میرے باپ کا نہیں، آپ کے باپ کا مال ہے۔ ہاں، امانت رکھے تھے میرے پاس، بیچاروں کا انتقال ہو گیا، وہ مال میرے پاس رہ گیا، یہ ڈھونڈنے پر نہیں ملا، انتقال کا پتہ چل گیا، تب کسے دینا پڑے گا؟ کس کے؟ جو مال والا مرا ہے اس کے، جی۔ اب اس کے بعد یہ بھی مر گیا ہے، کون؟ جس کے پاس مال ہے یہ بھی مر گیا ہے، اب اس کے مال کو اس کی اولاد تقسیم نہیں کر سکتی، زید مر چکا ہے، بکر کا مال اس کے پاس ہے، زید کی اولاد وہ مال کو تقسیم نہیں کر سکتی، اب زید کی اولاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا پتہ لگائے، کس کا؟ قرض دار کا، امانت جس کی ہے اس کا پتہ لگائے، وہ بھی انتقال کر گیا ہے، تو اب زید کے وارثین کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے بکر کے اولاد کو، ان کے وارثین کو پکڑ کر ان کو دے دو، ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کہاں ہے، نکالنا، سمجھے؟ تلاش ہے بسیار پر بھی نہیں ملے، کوئی نہیں ہے ان کا، تو مال غنیمت سمجھ کر کے نہیں رکھنا، فرمایا جاتا ہے کہ اس کو اس کے نام سے خیرات کر دینا، اس کو اس کے نام سے خیرات کر، اور اس میں سے جو ہے تھوڑا خیرات کرنا نہیں،
समझे। एक 20% खैरात करो, थवाब चल जाता है, बचत है, और पाक हो जाता माल बोले, समझे। ज़कात के मिकदार का माल दे दे तो बाकी माल पाक हो जाता, बोलते ऐसे। सारे के सारा माल, एक हब्बा सिया नहीं रखना, एक पाई नहीं रखना, पूरे का पूरा क्या करना पड़ेगा, खैरात पर। जी, ये बात हुई इस्लाम की तालीम की। अब एक आदमी नौ मुस्लिम हो गया, गैर मुस्लिम क्या हुआ, इस्लाम कबूल कर लिया, उसके पास माल है। किसके पास, पहले गैर मुस्लिम था, अब क्या हुआ, नौ मुस्लिम हुआ, मुसलमान हो गया। अब उसके पास माल है, समझे, और उसके वारिसीन नहीं हैं, चूंकि वारिस के लिए शर्त क्या है, ईमान नहीं है, तो उठाकर अपने पॉकेट में या मस्जिद में नहीं देना, मदरसे को भी नहीं देना, बल्कि जिसके हाथ पर उसने कलिमा पढ़ा है, जिसने उसको कलिमा पढ़ाया है, उसको पूरे का पूरा दे देना, या इमाम आजम के पास। समझ में आई बात आपके। और याद रखिए, ये अहनाफ के पास है कि उसका माल उसको पूरा दे देना चाहिए, जिसके हाथ पर वो कलिमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ है। यानी ये कलिमा ना पढ़ाया हुआ होता तो वो क्या नहीं होता, मुसलमान ना होता, तो उसको इस कुफ्र से निकालकर इस्लाम में लाने के सिले में लावारिस माल को उसका हकदार बना दिया। बात समझ में आई, याद रखिए। अब यहां से सूफिया की तरफ चलेंगे हम। वल्लज़ीना अख़ज़त अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। इस आयत में अल्लाह ताला आखिर में फरमाता है कि जो भी हुआ है, ये जो मसाइल आपको बताए गए, मीरास के, वारिस के, मोरिस के, समझे, और किसी और के माल के ताल्लुक से ये सब जो बताया गया है, ये सब तुम इसके अंदर गड़बड़ करोगे तो तुम बच नहीं सकोगे। इन अहकामात के खिलाफ चलोगे तो तुम बच नहीं सकोगे, इसलिए कि तुम्हारे खिलाफ चलने की गवाही खुदा देता है, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह के सामने हर चीज। क़यामत में एक इंच आगे नहीं जा सकेंगे जब तक ये मसला है। हुकूकुल इबाद है, ये हुकूकुल्लाह अलग है, वहाँ मग़फ़िरत का सामान है, वहाँ बख्शिश की बात है, वहाँ करम की बात है, वहाँ छुटकारे की बात है। और यहाँ हुकूकुल इबाद में गिरफ्त है, गिरफ्त, पकड़ पकड़। ये माल जो तकसीम होता है, ये किसे बंटता है जी, अपने रिश्तेदारों। अब ये रिश्ता दो है, एक रिश्ता जिस्मानी है, एक रिश्ता रूहानी। ये माल की पूरी तकसीम जो है वो जिस्मानी रिश्ते पे बढ़ती है। बाप को दिया, माँ को दिया, भाई को दिया, बहन को दिया, समझे, ये रिश्तेदार जो हैं उनको दिया। ये जिस्मानी रिश्ते से क्या है, मीरास मिलती है, बढ़ती है, ये माल की है। मगर आमाल व कमाल, फैजान, नवाजिशात, नजरे करम, ये जिस्म के रिश्ते से नहीं मिलती है, रूह के रिश्ते से। ये कौन से रिश्ते से मिलती है, रूह के रिश्ते से मिलती है। और जिस्म का रिश्ता जब खत्म हो जाता है तो माल बांट करके, तकसीम करके आजाद हो गए। मगर ये वो जो रूहानी रिश्ता है, शायद अगर सलामत है तब भी देता है, शायद कब्र में है तब भी देता है, इसलिए कि रूह को मौत नहीं, रूह को मौत नहीं, समझे। और याद रखिए, सूफिया फरमाते हैं, ये माँ बाप, बीवी बच्चे, माँ बाप, ये तब क्या है, जिस्मानी रिश्ते। ये क्या है, जिस्मानी रिश्ते। जिस्म खत्म जी, बीवी इंतकाल हो गई, निकाह टूट गया जी, बच्चा मर गया,
ماں باپ کا رشتہ وہ بات الگ ہے کہ ماں باپ تھے ہمارے، بغیر ماں باپ کے آئی نہیں دنیا میں وہ اپنے، اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے رشتہ کہ جب تک بیٹا ہے محبت، جب پوتا ہوا ایک حد تک کی محبت، پڑ پوتا ہوا تو ذرا محبت بتائیے، پڑ پوتے پر وہ محبت ہے کیا؟ پوتے کے بیٹے پر وہ محبت ہے جو آپ کے بیٹے پر ہے؟ بیٹے اور پوتے کو آیا پڑ پوتا، ہمارے بیٹے کا بیٹا، ہمارے بیٹے کا پوترا، تو معلومات جیسا رشتہ دور ہوتا جاتا ہے ویسا رشتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جسم کا معاملہ، یہ جسم کا معاملہ ہے، مگر روح کا معاملہ ایسا ہے جتنے یہ رشتے بڑھتے رہتے اتنا خبیر رہتے، اتنی قوت، اتنا پاور اس کے اندر، اس کے اندر روحانی رشتے کے اندر۔ تو ختم ہونے والے رشتے سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا رکھنا ہے، ختم ہونے والے رشتے سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا رکھنا ہے، ضرورت جتنی ہے اتنی، اور اس رشتے سے اتنا تعلق بڑھاؤ جتنا بڑا ہے، سمجھے؟ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں ماں باپ تو جو ہے جسمانی والدین ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ جسمانی والدین ہیں، مگر اولیاء اور صوفیاء اور انبیاء یہ روحانی والدین۔ کسی کا مرید ہو گیا تو وہ صرف مرید نہیں بننا، بیٹا بن گیا۔ اور اس کے پورے رشتے میں کون کون آ گئے؟ سلسلے کے تمام مشائخ آ گئے، حضرات اولیاء آ گئے، اس کے ساتھ انبیاء آ گئے، سید الانبیاء آ گئے۔ بس سمجھ میں یاد رکھنا۔ اور فرمایا صوفیاء کرام نے کہ اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا کیے، ہم نے پیدا کیے ہیں، ہر مال و اعمال کے بھی وارث پیدا کیے ہیں، کمال اور احوال کے وارث بھی پیدا کیے ہیں، لہذا حضرات اولیاء کرام تمہارے لیے کیا ہے؟ آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ جیسے ماں باپ کو حکم دیا گیا، رشتہ داروں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے مال میں سے حقوق کی ادائیگی میں کیا نہ کرو، کوتاہی نہ کرو۔ اب پیروں کو بھی کہا جا رہا ہے، اولیاء سے بھی کہا جا رہا ہے، بزرگوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ہم نے جو تمہیں کمال دیا ہے، ہم نے جو تمہیں کمال دیا ہے، ہم نے تم پر جو فضل فرمایا ہے، وہ تمہارے لیے نہیں، مریدوں کو بانٹتے رہو، مریدوں کو دے دو۔ سمجھے؟ مرید کو کچھ نہیں دینے والا حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا یہاں ایک اور بات بتائی گئی، عقد موالات بتایا میں آپ کو۔ عقد موالات کیا ہے؟ مولا موالات، عقد موالات کیا بتایا تھا میں آپ کو؟ وہ جو اس کے وارث میں سے شامل نہیں ہے، سمجھے؟ اس کو بھی مال اگر دیتا ہے تو دیا جا سکتا ہے۔ اسی پر صوفیاء فرماتے ہیں مرید ہے تب بھی دو، غیر مرید آ کر بیٹھا اسے بھی دو۔ ہم نے جو تمہیں کمال دیا ہے، ہم نے جو تمہیں دیا ہے، وہ غیر مرید بھی آ کر بیٹھا ہے، دے دو تاکہ وہ تم سے کیا ہو جائے؟ وابستہ ہو جائے، قریب ہو جائے۔ یاد رکھنا غنی کا جو مال ہے، مورث کا جو مال ہے وہ وارث کا ہے۔ پوائنٹ نوٹ، صوفیہ کیا بات؟ مورث کا جو مال کی میراث جو ہے وہ کس کی ہے؟ وارث کی ہے۔ اب یہ وارث کب بنتا ہے؟ جبکہ اس کا مال ہو اور یہ انتقال کر جائے۔ وارث تو پہلے سے ہے، مگر مال کب کا حقدار کب بنتا ہے؟ جب انتقال، مال والا انتقال کر جائے۔ مگر مورث، سمجھے، مورث بھی رہتا ہے، اور جب تک اس کے پاس مال ہے اس کا یہ کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا، غنی ہو گیا۔ اب یہ غنی کے مال، ہائے کیا پیاری بات، غنی کی مثال دے کر کے، غنی کے مال میں مورث کے مال میں فرق کیا ہے؟ مورث کے مال کا حقدار وارث ہوتا ہے، غنی کے مال میں بھکاری کو بھی ملتا ہے، فقیر کو بھی ملتا ہے۔
उस वक्त कोई रिश्ता नहीं देखा जाता। भिखारी को भी देते और फकीर को भी देते। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो कमाल दिया, अल्लाह ने जो करम किया, अल्लाह ने जो तुम्हें नवाजा है, इल्म से, अमल से, फैजान से जो तुम्हें नवाजा है, उसमें मुरीद ही को मत देखो, सबको देते चले जाओ, इसलिए कि तुम गनी हो, तुम्हारे माल में भिखारियों का भी हक है, फकीरों का भी। समझे? अभी मैंने आपको बताया था जायरीन के कबूर पर जो जाते हैं उस पर सूफिया फरमाते हैं बुजुर्गान दीन अपने कबूर में जायरीन को महरूम नहीं करते। समझे? अल्लाह वाले अपने कबूर में हैं और जो भी आता है उसे क्या नहीं करते, महरूम नहीं करते। जो भी आया उसे देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं हमसे फकीर भी फेरी को रखते होंगे, हमसे हकीर भी फेरी को रखते होंगे। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। अल्लाह वालों के दरबार पे जो जाते हैं, समझे, लोग मुर्दा समझ जाते हैं, तो मुर्दे के पास क्या मिलेगा, नहीं मिलता है। समझे? हम जाते हैं मुर्दा समझ के नहीं, जिंदा है, वो जिंदा है, समझते भी हैं, मानते भी हैं। समझे? अगर आप नहीं समझते, नहीं मानते, तो आपके लिए नहीं है। पहले मुझसे कुछ लेना है तो मुझे मालदार मानना पड़ेगा। मुझसे कुछ लेना है तो मेरा वारिस होना पड़ेगा, नहीं है तो मेरे माल में आपका कोई हक नहीं है। ऐसे ही अल्लाह वालों से कुछ लेना है तो उनको देने वाला भी मानना होगा, उनकी जिंदगी को भी मानना होगा, वो देते हैं ये यकीन भी रखना। तो पीर जब तक सलामत है